گزارشات میں اور عرض کرنا چاہوں گا غزوہ بدر کے حوالے سے۔ ویسے تو ماشاءاللہ آپ سارے کے سارے اہل علم حضرات ہیں، آپ نے تاریخ بھی پڑھی ہے، آپ نے سیرت بھی پڑھی ہے، انشاءاللہ مطالعہ کیا ہوگا، آپ نے تفاسیر کا بھی مطالعہ کیا ہوگا، آپ نے احادیث کا بھی مطالعہ کیا ہوگا۔ زیادہ لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک جملہ یہ عرض کرنا چاہوں گا، جو ایک غزوہ بدر ہوا نا، ایک غزوہ بدر، یقین مانیے گا کہ وہ ایک غزوہ بدر ہوا تو میں اور آپ آج یہاں موجود ہیں۔ وہ بظاہر ایک نیکی تھی، لیکن وہ قیامت تک آنے والی نیکیوں کی بنیاد تھی، وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے ایمان کی اساس اور بنیاد تھی۔ کیا ہمیں یاد نہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا دعا فرمائی تھی؟ ساری رات جب اللہ کے حضور بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے تو کیا دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اپنی کل جمع پونجی لے کر تیری خدمت میں آ گیا ہوں، یا اللہ یہ 313 میری کل جمع پونجی ہے، یا اللہ اگر آج یہ ختم ہو گئے تو قیامت کی صبح تک تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو وہ 313 کا ایمان ہمارے آج 2 ارب کے ایمان پر بھاری ہے۔ 2 ارب کا ایمان ریت ہے، ریت، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہم صرف مسجدوں میں بیٹھ کے نعرے لگا سکتے ہیں، جی یہ کر دیں گے جی، وہ کر دیں گے جی، اکھاڑ کے پھینک دیں گے جی، فلاں کر دیں گے جی، جمکانا کر دیں گے، لیکن جہاں عملی میدان میں جانے کی باری آتی ہے وہاں پر صفر۔ ایک پیپسی کی بوتل تو ہم چھوڑ نہیں سکتے، ایک KFC کا برگر تو ہم سے چھوڑا نہیں جاتا، ایک PSL کا میچ تو ہم سے چھوڑا نہیں جاتا۔ ہم نے کیا جا کے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کرنی ہے؟ معذرت شاید میں تھوڑا سا جذباتی ہو جاؤں، تھوڑے سے الفاظ بھی زبان سے سخت نکلتے ہیں، لیکن کیا کریں، ہم نے دین کو مذاق ہی بنا کے رکھی ہے۔ اپنا کرائٹیریا ہم نے بنا لی کہ جی بس یہ ہمارا دین ہے، جی بس اس سے آگے پیچھے دین نہیں ہے، جی مسجد میں آؤ نماز پڑھو بس جی دین ہو گیا جی مکمل، رمضان آ رہا ہے جی روزے رکھ لیں گے بس جی دین مکمل ہو گیا جی، جو صاحب استطاعت ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ جی بس جی میرا دین مکمل ہو گیا۔ جس کے پاس حیثیت ہے وہ حج کر آئے گا، وہ کہے گا لو جی بس میرے تو بڑا مسلمان ہی کوئی نہیں ہے گا جی، میں تو حجی بھی ہو گیا جی ان سے۔ جو رمضان میں جا کے 1-2 عمرے کر آئے گا وہ کہے گا بس جی بس میں میرے جیسے تو کوئی اور دوسرا ہے کوئی نہیں۔ رتی برابر اس ایمان کی کوئی اللہ کی نظر میں حیثیت نہیں ہوگی۔ پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کر رہا تو عرض کیا کر رہا تھا کہ بھائی وہ 313 کی جو نیکی تھی نا، ایک نیکی وہ آج تک ہمارے کام آ رہی ہے۔ اگر اللہ تعالی خدا نہ خواستہ وہ 313 کا ایمان نہ ہوتا، 313 کی نیکی نہ ہوتی، تو شاید آج ہم یہاں پر بیٹھ کر جمعے کی نماز کے لیے اکٹھے بھی نہ ہو رہے ہوتے، شاید ہم رمضان کے روزے بھی نہ رکھ رہے ہوتے، شاید ہم زکوٰۃ بھی نہ ادا کر رہے ہوتے، شاید ہم حج بھی نہ ادا کر رہے ہوتے۔ بنیادی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ کیا تھی؟ 2 باتیں صرف مختصراً عرض کروں گا، بھائی اب اگر 2-4-5 منٹ اوپر ہو جائیں تو اس کے لیے معذرت ہے، کیونکہ اب بات آ گئی ہے کہ یہ بغیر رہ نہیں سکتا۔ بنیادی وجوہات کیا تھی؟ 2 بنیادی وجہ تھی۔ نمبر 1، یہاں پر ایمان کامل تھا۔ نمبر 2، کسی طاقتور کی طاقت سے مرعوب ہونے والے لوگ نہیں تھے، کسی پیسے والے کے پیسے کے سامنے جھک جانے والے لوگ نہیں تھے۔ 1000 کے مقابلے میں کتنے تھے بھائی؟ سب مل کے بولیں، 313۔ وہ مسلح تھے، ساز و سامان سے لیس تھے، گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے، اسلحہ بھی تھا، سب کچھ تھا۔ ادھر کیا تھا؟ کیا پڑھا ہے بچپن سے کتابوں میں؟ کیا پڑھتے آ رہے ہیں؟ کتنے گھوڑے تھے؟ 2 گھوڑے تھے۔ کتنی تلواریں تھی؟ 4-5 تلواریں تھی۔ کتنے نیزے تھے؟ 8-10 نیزے تھے۔ کتنے اونٹ تھے؟ 1-2 اونٹ تھے۔ لیکن چونکہ یہاں پر ایمان مکمل تھا اور کسی پیسے والے کے پیسے سے مرعوب ہونے والے لوگ نہیں تھے، اسلحہ سازوں کی اسلحہ سازی سے مرعوب ہونے والے لوگ نہیں تھے، اس لیے ان 313 نے تاریخ رقم کر دی۔ آج ہم سے ایک امبانی کے بیٹے کی شادی نہیں سنبھالی جا رہی، پاگل ہوئے پھر رہے، امبانی کے بیٹے کی شادی، امبانی کے بیٹے کی شادی، اس نے 50 کروڑ خرچ کر دیا، اس نے 70 کروڑ خرچ کر دیا، اس نے 1 ارب روپیہ بھائی کر دیا تو اپنے لیے کیا، تمہارے اوپر کوئی احسان کیا اس نے؟ ہم کیوں مرعوب ہو رہے ہیں پیسے والوں سے؟ اس لیے کہ یہاں پر ایمان کمزور ہے۔ کیا ہم نے سورہ توبہ نہیں پڑھی؟ کیا سورہ توبہ میں ہم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا کہ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ؟ اے اہل ایمان، اپنا ایک وتیرہ بنا لو
ایک بات مضبوطی سے اپنے دل اور دماغ کے اندر جما لو، یہ اللہ کا قرآن مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، یہ جو کفار کو ہم نے مال و دولت دے رکھا ہے نا، اس کی وجہ سے تمہیں مرعوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 55 جا کے ترجمہ پڑھ لیجئے گا۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، کیوں؟ انما یرید اللہ لیعذبہم فی الحیات الدنیا، اس لیے کہ اللہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ان کے اسی مال کی وجہ سے اللہ ان کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور اللہ اس بات کا بھی فیصلہ کر چکے ہیں کہ ان کی روحوں کو قبض کیا جائے گا، ان کی جانیں نکالی جائیں گی، ان کی موت آئے گی کس حالت میں کہ وہ کافر ہوں گے۔ ہم ہر جمعے ہر نماز کے بعد کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ، بولیں بھائی، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ کیوں دعا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان ہے، ساری زندگی ایک جھونپڑی میں گزار دی، فاقوں سے زندگی گزار دی، ایک سائیکل تک خریدنے کے پیسے نہیں ہے، لیکن ایمان ہے تو انشاءاللہ آخرت میں پھر موجیں موجیں۔ لیکن فراری بھی ہے، بگاٹی بھی ہے، بی ایم ڈبلیو بھی ہے، گاڑیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اربوں خربوں کا مالک ہے، لیکن ایمان نہیں ہے تو خدا کی قسم جیسے ہی آنکھ بند ہوگی یہی دولت وبال جان بن جائے گی، یہی گاڑیاں وبال جان بن جائے گی۔ ایسا عذاب دردناک عذاب ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث سنا رہا ہوں پھر بات کو مکمل کرتا ہوں، اچانک مجھے یاد آ گئی آپ حضرات کی برکت سے۔ باقی میں نے عرض کر دیا کہ انشاءاللہ جہاں پر بیان ختم ہوا اگلے جمعے انشاءاللہ وہیں سے شروع کروں گا۔ آپ حضرات کی برکت سے حدیث یاد آ گئی، سماعت فرما لیجئے، میری اور آپ کی تسلی کا سامان ہے۔ حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، کھجور کا بستر ہے، جسم پر کرتا نہیں ہے، نشان پڑ گئے جسم پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، حضور نے کروٹ بدلی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عمر کیوں روتے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ، وہ کیسر و کسرا، وہ تاج و تخت کے مالک، ان کے نرم ملائم بسترے اللہ نے ساری دنیا کی بادشاہیں ان کے قدموں میں لا کے رکھ دی ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، آپ کی وجہ سے تو اس کائنات کا وجود ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی کیفیت دیکھی نہیں جاتی، جی چاہتا ہے آپ کے لیے اچھا عمدہ والا بستر بنوا دیں۔ حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ حضور علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ عمر کیا سمجھتے ہو تم؟ ان کو اگر یہ نعمتیں یہاں پہ مل گئی ہیں تو آخرت میں بھی جا کر ملیں گی؟ فرمایا نہ عمر، یاد رکھو یہ الفاظ میرے اور آپ کے یاد کرنے کے ہیں، بس انہی الفاظ پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے؟ ارشاد فرمایا کہ عمر، ان کے لیے سب کچھ یہاں ہے اور ہمارے لیے سب کچھ وہاں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔